بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. برادران ملت اسلام اور میرے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، میں نے اپنے محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. یہی عقیدہ ہے تمام مومنوں کا کہ جو شخص حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرے وہ دنیا کا سب سے بہترین شخص بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دور جہالت میں لوگ امین و صادق کے لقب سے جانا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی زبور اور توریت میں آپ کا ذکر احمد نام سے دیا ہے، اور سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں آپ کو کبھی یاسین نام سے مخاطب کیا تو کبھی طٰہٰ نام سے مخاطب کیا. اسی پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذرتا وقدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان ہی کہتا ہے میری جان ہے. میرے مصطفیٰ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی قرآن مجید میں چھوڑی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد نام کے اوپر ایک نقطہ بھی عطا نہیں فرمایا کہ شاعر اس پہ فرماتا ہے، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رکھو دوبارہ نہیں، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے دونوں جہان میں اس کا گزارا نہیں. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے، اور تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد تھا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے کہ ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن حفظ کر کر اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اب قرآن دنیا ادھر ادھر ہو جائے لیکن قرآن محفوظ رہے گا ہمارے سینے میں. یہ ایک حافظ قرآن کا عقیدہ ہو جاتا ہے. ویسی اسی طرح ان لوگوں کا بھی عقیدہ بن چکا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لوگ یہ اعتماد رکھتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن مصطفیٰ کے پاس سے ایک سکہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. اسی میں کا ایک ذکر ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا اور حجر اسود کو سپرد کرنے کی باری آئی تو تمام قبائل آپس میں جھگڑ اٹھے کہ حجر اسود کو ہم خانہ کعبہ کو سپرد کریں. انہی میں پھر فیصلہ ہوا کہ جو شخص خانہ کعبہ کی طرف سب سے پہلے وہی ہمارا فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ. جب تمام لوگ اکٹھا ہو کر کعبہ کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیر و آباد تھے. تمام لوگوں میں خوشحالی کی ایک لہر بھی پھیل گئی کہ عارفین آ گئے، صادق آ گئے، اب جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چادر لائی جائے اور اس کے درمیان حجر اسود کو رکھ کر چاروں کونوں کو پکڑ کر چاروں قبائل کے سردار خانہ کعبہ کی طرف روانگی فراہم کریں. اس طرح خانہ کعبہ میں حجر اسود کو ثبوت کیا گیا اور ایک بڑا تغاضا ہونے سے ڈر گیا. اسی طرح میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں حسن اخلاقی کا درس بانٹتے اور قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج تک ہم نے جو بھی فیض بانٹا ہے وہ اگر ہم دونوں ہاتھوں سے لٹائے تو ختم ہونے والا نہیں ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو بھی ہمیں علم دیا اتنا قیامت تک بھی اگر ہمارا اساتذہ اکرام سکھاتے رہے تو بھی ہم ان کی شان کا ایک نقطہ بھی سیکھنے قابل نہیں. اس میں کا واقعہ ذکر ہے کہ ایک بوڑھی یہودی عورت جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روز کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. ایک دفعہ جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو عورت میرے اوپر روز کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی ہے وہ آج یہاں پر موجود نہیں. تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور یہ آپ کا سلوک دیکھ کر، یہ آپ کی حسن اخلاقی دیکھ کر وہ عورت آپ سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے صحت مند ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا. اسی پہ شاعر لکھتا ہے یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا. اسلام میرے آقا کے کردار سے پھیلا، اسلام میرے آقا کے کردار سے پھیلا. ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگا لے، ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگا لے. دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پہلا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
है।